अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। लेकिन इस धरती पर सिर्फ एक गुनाह है। अल्लाह के वास्ते मेरी सुनो। अकील ने बड़े बड़े लोग भी बुलाए होंगे, अल्लाह के वास्ते मेरी बात सुनो, मेरी फरियाद सुनो। मैं कोई पेशावर खतीब नहीं हूं, मैं अकील के पैसों पे यहां नहीं आया हूं। मेरी सुनो। मेरा रब कहता है या सूद छोड़ दो या फिर मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ जंग करें। जिसके पास 4 पैसे ज्यादा आते वो बैंक बना के बैठ जाते, बैंक खरीद ले। पहले अल्लाह से सुलह तो करो। कहते हो चोरियां हैं, डाके, हाँ वो भी हमारे अपने हैं। वल्लाह मैं उनके लिए दुआ करता हूं, मैं दुआ नहीं करता हूं, दुआ करता हूं। क्योंकि अगर ये इस हाल में मर गए तो बड़ी खौफनाक जहन्नम में जाएंगे। और ये मेरे नबी के उम्मती हैं, न इन्हें अल्लाह के नबी का दीदार नसीब होगा न अल्लाह का दीदार नसीब होगा। और जहन्नम की आग उससे अलग है। या तो अल्लाह की जहन्नम को जाके पानी से बुझा दो, किस्सा ही मुका दो, और अल्लाह की जन्नत को आग लगा दो, जजा सजा का तस्वुर मिटा दो, और इतने ताकतवर बन जाओ कि आज तुम लोगों की गर्दनें उतारते हो तो कल जब मलकुल मौत तुम्हारी रूह खींचने के लिए आए तो उसको भी कलाशंकोफ मार देना और उसके भी सामने खड़े होकर दिखा देना। या इतनी ताकत पैदा करो कि जब तुम्हें उठा के कब्र में ले जा रहे हो तो जाने से इनकार कर देना, अड़ जाना, मैं नहीं जानता लालो दो। या मुनकर नकीर से टक्कर लेके दिखाओ, या अल्लाह के सामने क़यामत के दिन अड़ के दिखाओ, या ये करतूत करके मेरे नबी के सामने करके। हम कैसी उम्मत है जिसके लाडलों के सर ज़बा कट गए। अरे बकरे को ज़बा करते हुए भी रहम आ जाता है। अपनी कुर्बानी के जानवर के सर पे खड़ा होना मुस्तहब है। मैं नहीं खड़ा हो सकता, मुझे मेरा दिल घबराने लगता है। और पीछे मुड़ के देखो 61 हिजरी में हुसैन का सर गला काटा जा रहा है, ज़बा किया जा रहा है बकरे की तरह। उसके मासूम अब्दुल्ला को ज़बा किया जा रहा है, उसके अली को ज़बा किया जा रहा है, ऐ हसन के कासिम को ज़बा किया जा रहा है, और हुसैन का कटा सर इब्ने ज़ियाद के सामने वो मुंह पे छड़ियां मार रहा है। और अबू बरजा असलमी खड़े होकर फरमाते हैं, बदबख्त ये छड़ी इन होठों से कट, मैंने इन होठों पे नबी के होठों को लगते देखा, इन होठों के ऊपर से लिए। इसलिए कि वो जानते थे कि जन्नत भी है, जहन्नम भी है। आओ आज मिल के अल्लाह की दोज़ख को बुझा दें और अल्लाह की जन्नत को आग लगा दें, और मुनकर नकीर और इजराइल को भी कलाशंकोफ से उड़ा दें। भेजाओ जो मर्जी, इज्जतें लूटो, कत्ल करो, बंदे उठाओ, सूद खाओ, नौकरों को मारो, नौकरों को गालियां दो। हर घर में नौकर बेइज्जत नहीं हो रहे, हर घर में नौकरानियां बेइज्जत नहीं हो रही। बेगम से चाय की प्याली नहीं, पूरा सेट टूट जाए तो सिर्फ इतना कहते, ओह सेट टूट गया। और नौकरानी से प्याली टूट जाए तो उसकी इज्जत उतार कर उसके हाथ में पकड़ा दी जाती है। अपने हाथों से गाड़ी लग जाए तो बस ओह गाड़ी लग गई। ड्राइवर के हाथों गाड़ी लग जाए तो उसकी इज्जत उसके हाथ में पकड़ा दी जाती। क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? मुलाजिम को वक्त के तनख्वाह नहीं देते, क्या ये जुल्म हर घर में नहीं हो रहा? 2-2 लाख का सूट पहनकर 35-35 लाख की घड़ी पहनते हैं, और गरीब का अपना नौकर आ जाए, मेरा बच्चा बीमार है पैसे दे दें, तुम्हें पता है आजकल बड़ा मंदा है, कोई पैसे हैं कोई। क्या ये नहीं हो रहा? जब ये हो रहा है तो फिर पहले मैं अपने आप को और आपको खिताब करके कहता हूं, आओ मिलकर तौबा करें, आओ अल्लाह के दरबार में तौबा करें, अल्लाह से सुलह करें। ऐलान जंग अल्लाह से, और कहते हो हुकूमत वालों से अमन लाओ।
یہ عمل لا سکتے ہیں؟ ہمارے جیسے کمزور ہیں. پولیس عمل لا سکتی؟ سارے پاکستان کی پولیس 6-7 لاکھ 8 لاکھ 10 لاکھ، سارے پاکستان کی فوج 7-8 لاکھ، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہاں اسے بلاؤ جو سوتا نہیں، اسے بلاؤ جو اونگتا نہیں، اسے بلاؤ جو ڈرتا نہیں، اسے بلاؤ جو دبتا نہیں، اسے بلاؤ جو گھبراتا نہیں، اسے بلاؤ جس کے لشکر کی حد نہیں، جس کی ذات کی حد نہیں، جس کی طاقت کی حد نہیں، جس کے خزانوں کی حد نہیں، جس کی قوت کی حد نہیں، جس کے ملک کی حد نہیں، جس کی شاہی کی حد نہیں، جس کی کبریائی کی حد نہیں، جس کی عظمت کی حد نہیں، جس کی ہیبت کی حد نہیں، جس کے لشکروں کی حد نہیں، جس کی چاہ و جلال کو زوال نہیں، جس کی ذات کو موت نہیں، جس کی ذات کو حاجت ضرورت نہیں. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحیم ہے. وہ کون ہے؟ وہ الملک القدوس ہے. وہ کون ہے؟ وہ السلام المؤمن المہیمن ہے. وہ کون ہے؟ وہ العزیز الجبار المتکبر. وہ کون ہے؟ وہ ہے جو تمہاری شارخ سے زیادہ قریب ہے اور اسی کو ہم ننگے ہوئے کھڑے ہیں. کس نے بچیوں کو گھنگرو پہنائے؟ یہودیوں نے آ کر. میں طوائفوں کے بازار بھی جاتا ہوں اللہ کے فضل سے، ان بچیوں کی کہانی سن کے میرا کلیجہ پھٹ جاتا. یہ طوائف بن گئی اور نچانے والا ویسے کا ویسا صحابی رہا جس نے گھنگرو پہنائے، جس نے اس کی عزت سے اس کی عزت کو پیسوں پہ خریدا، وہ تو ویسے کا ویسا صاحب ہے. اور جو بک گئی اپنی غربت کی ماری ہوئی، وہ طوائف بن گئی، وہ رنڈی بن گئی. کس نے ان کو طوائف بنایا ہے؟ کس نے ان کو رنڈی بنایا ہے؟ کس نے انہیں گھنگرو پہنایا؟ ڈیفنس والوں نے نہیں پہنائے، کراچی ملتان لاہور والوں نے نہیں پہنائے. کس نے پہنائے ہیں؟ تمہارے اندر حیا ہوتا تو کسی غریب کی بیٹی کو گھنگرو نہ باندھنے پڑتے، مالدار سخی ہوتے تو کسی غریب کی بچی کی عزت نیلام نہ ہوتی. بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، کفل اس کا نام تھا. میرے نبی نے قصہ سنا ہے ترمذی میں. وہ روزانہ نئی لڑکی لاتا تھا اپنی عیاشی کے لیے. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا، 60 دینار 60 دینار 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. 60 دینار آج کا 30 لاکھ روپیہ ہے. ایک رات کا. جب کمرے میں آیا تو وہ لڑکی بیٹھی رو رہی تھی. تو کفل نے کہا کیوں رو رہی ہو؟ میں زبردستی تو نہیں لایا. تو اس لڑکی نے کہا کفل میں عزت دار ہوں، میری عزت نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. میں عزت دار، میری عزت آج نیلام ہوئی ہے فقر کی وجہ سے. جب مالدار لوگ غریبوں پہ خرچ نہیں کرتے، گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں، ہر سال نئے پروجیکٹ لگاتے ہیں، تو پھر غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی ہیں. کسی کو بٹھا دو، نون لیگ آ جائے، کاف لیگ آ جائے، یہ نہیں نہیں نہیں. اوپر سے فیصلے آئیں گے. وہ آئیں گے جب میں اور آپ اللہ سے صلح کریں گے. تو کفل رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا بہن جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا. اور میں بڑا کتا انسان ہوں، میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا ہوں، یا میرے لیے بخشش کی دعا کر دے. اور کفل کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے آگے. وہ لڑکی گھر پہنچی، پیچھے کفل بیٹھا بیٹھا مر گیا. جس حال میں یہ زندگی گزار رہا تھا، کل اس کی میت کو کندھا دینے کوئی نہ تھا، غسل دینے کوئی نہ تھا، دفن کرنے کوئی نہ تھا. یہ ایسی غلط زندگی والا تھا. واہ اے میرے رب، دیکھ رہا ہے تو سن رہا. تو ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اور ہم تو محمد مصطفیٰ کے امتی بیٹھے ہوئے ہیں. میرے رب کاش اپنے اللہ کو بھی کہیں ڈھونڈتے، کہیں اس کے حبیب کی پیاری زندگی ڈھونڈتے. ماؤں کو بخار چڑھا ہوا ہے، کتنے اے آئے، کتنے اے آئے، کتنے بی آئے، کتنے سی آئے.
تاجروں کو بخار چڑھا ہوا ہے، اس سال پروجیکٹ مکمل ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا، اگلا کب شروع ہوگا۔ میرے رب نے اگلے دن جب صبح ہوئی اور لوگ اٹھے تو انہوں نے دیکھا تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا بڑا نورانی چمکتا ہوا، ان اللہ قد غفر للکفل، اے لوگو اللہ نے کفل کو معاف کر دیا ہے۔ اس لکھنے کا کیا مطلب تھا کہ جاؤ کندھا دو، جاؤ غسل دو، جاؤ قبر میں اتارو، ہم نے معاف کر دیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کی امت ہے۔ اگر اپنے مسائل کا حل کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن میں ڈھونڈو۔ وننزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن میں ڈھونڈو۔ احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، قرآن میں ڈھونڈو۔ وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، قرآن میں ڈھونڈو۔ انہ لقول الفصل وما هو بالہزل، یہ میرے رب کا کلام ہے، پیغام ہے۔ آؤ اپنا ہاتھ چھڑا کر اللہ کے حبیب کے ہاتھوں میں دے دو۔ میرے رب نے اعلان کیا یا سود چھوڑ دو یا میں اور میرا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کریں گے۔ اور بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں سود کے بغیر پھر تجارت کیسے چلے؟ یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت، حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا، یا اللہ کو راضی کر لو یا تجارت چلا۔ اللہ کا قرآن بھی جھوٹا، اللہ بھی جھوٹا، اللہ کا نبی بھی جھوٹا۔ چلے گی تجارت، حرص و ہوس چھوڑ دو، چلے گی تجارت، جھوٹ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، لالچ چھوڑ دو، چلے گی تجارت، طمع چھوڑ دو، چلے گی تجارت، ہوس چھوڑ دو، چلے گی۔ اللہ سچا یا میں سچا، میرا نبی سچا یا میں سچا۔ میرے بھائیوں 14 صدی میں 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ دعویٰ کوئی نہیں کرتا کبھی بھی کہ میں نے بہت پڑھا ہے، لیکن میرا زندگی میں اور کوئی کام نہیں رہا، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے، یا تبلیغ ہے یا پڑھنا ہے۔ 14 صدی میں اسلام کی، انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں 14 صدی میں۔ 14 صدی میں اب تو 15ویں صدی شروع ہو گئی، اس کے بھی 34 سال گزر گئے۔ 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان کی ریاست۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔ کتنے بڑا احسان کیا کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ، ماں باپ کو عزت دے کے دکھاؤ، حلال تجارت کر کے دکھاؤ، سچ بول کے دکھاؤ، عدل کر کے دکھاؤ، انصاف کر کے دکھاؤ، پڑوسوں کے لیے رحمت بن کے دکھاؤ، غریبوں کے لیے سخی بن کے دکھاؤ، مالداروں کے لیے غریبوں سے کہا خوددار بن کے دکھاؤ، اور ان کی بیٹی کو اپنی بیٹی بنا کے دکھاؤ، اور ان کی عزت کو اپنی عزت بنا کے دکھاؤ۔ یہ خطہ تمہارے ہاتھ میں ہے، لیکن چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھی باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی نہ تھا جز خار کچھ باقی، حیا بھی گیا، محبت بھی گئی، عدل بھی گیا۔ جس دیش کی عدالتیں ظالم ہوں، جس دیش کا وکیل ظالم ہو، جس دیش کا جج ظالم ہو، عدل کہاں سے آئے گا؟ جس دیش کا فقیر ظالم ہو، جھوٹے کیس
झूठे मुकदमे, झूठी गवाहियां, खुली जब आंख नरगिस की। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला मुसलमानों से इखलास, ईमान और अताअत की तवक्को रखता है। अल्लाह चाहता है कि मुसलमान उसके साथ मुकम्मल ईमान और यकीन रखें और उसकी इबादत खालिस नीयत के साथ करें। अल्लाह के अहकामात और अल्लाह के नबी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी, जैसे नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज मुसलमानों की बुनियादी जिम्मेदारियाँ हैं। अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मुसलमान अच्छे इखलाक, अदल और इंसाफ और दयानतदारी का मुजाहरा करें। कुरान मजीद और सुन्नत नबवी में दिए गए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, सच्चाई, सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी बसर करें, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, हुकूकुल इबादत का ख्याल करें और मुआशरत में अमन और मोहब्बत फैलाएं। अल्लाह ताला और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मुसलमान गुनाहों से बचें, तौबा करें और अल्लाह के रास्ते पर चलने की कोशिश करें, दीन इस्लाम को मुकम्मल तौर पर अपनाएं और दूसरों को भी नेकी और भलाई की तरफ दावत दें। उसके अलावा अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं कि मुसलमान दुनियावी ज़िंदगी के साथ आखिरत की तैयारी भी करें ताकि दोनों जहानों में कामयाबी हासिल करें। माशाअल्लाह तारिक जमील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।